بچہ بھی پیدا ہوتے ہوئے بزرگ نہیں ہوتا، اس کی ماں باپ اچھے ہو تو اسے بزرگ بنا دیتے۔ سوچ رہے آج کے باپ کو، آج کی ماں کو تو اس سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ موبائل سے نکل جائے، کمانے سے نکل جائے، آدھی رات تک یہ ٹی وی دیکھنے سے نکل جائے۔ وہ اپنے بچے کی تربیت کا کیسے سوچ؟ بیٹھے ہوئے ماں بھی بیٹھی ہوئی، بیٹی بھی بیٹھے ہوئے، بیٹا بھی ٹی وی پہ جو چل رہے آپ اور میں صحیح خوب جانتے ہیں، سارے دیکھ رہے، نہ غلط پروگرام ہم دیکھیں والی یہ لڑکیاں یا تو پھر وہ میراثی وغیرہ منگائے ہوں گے، بیٹا اور باپ اس مجلس کے اندر دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ چپل الٹی دیکھتے ہیں، جسے دیکھو کہ بھائی اس کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، اسے سیدھا کر لو۔ یہ غلطی ہے، اس وجہ سے چپل کو سیدھا نہیں کیا کہ وہ بابا میرے گلے پڑ گیا۔ آپ کو اسے مولوی ہو، داڑھی رکھی ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز نہیں ہوتی، لاؤ فتویٰ کہیں سے مجھے بتاؤ۔ آج روٹی کھائی ہے جو اس میں ذائقہ تھا، کیونکہ روز ماں انتظام کر رہی تھی، آج اللہ نے خود انتظام۔ ہماری ویسے کون سی نماز اتنی پائے کی ہے کہ ان کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے؟ نماز کے اندر حساب چل رہا ہوتا ہے کہ اتنے آج دے دیے، اتنے لے لیے، اتنے دینے، اتنے لینے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے خود نشاور چیزیں منگوائے گا، بیٹا جا سگریٹ لے کے آ جا، بیٹا جا نسوار لے کے آ جا، بیٹا جا فلانی چیز ماوا وغیرہ گٹکے جو چیزیں چل رہی ہیں یہ لے کے آ جا۔ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے ماتحت جیسے قرآن کہے، جیسے حدیث کہے، جیسے اللہ کہے، جیسے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اس طرح کے فیصلے کرنا یہ حکمران کی غلطی ہے، وہ نہیں کر رہے۔ ملکی سطح پر ان کی یہ غلطی ہے، لیکن ہر گھر کا بڑا، ہر گھر کا ذمہ دار بھی ایک اپنی رعایا، اپنی حکومت رکھتا ہے، اور ہر گھر کے بڑے کی اپنی سطح پر غلطی ہے، چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے۔ اپنے بچے، اپنی بچی کی تربیت میں بڑی ہی کمی کر رہے ہیں۔ وہ کمی میں نے بتا دی کہ ایک تو اس اعتبار سے کہ باپ اپنے بیٹے سے خود نشاور چیزیں منگوائے گا، بیٹا جا سگریٹ لے کے آ جا، بیٹا جا نسوار لے کے آ جا، بیٹا جا فلانی چیز ماوا وغیرہ گٹکے جو چیزیں چل رہی ہیں یہ لے کے آ جا۔ یا تو یہ غلطی کرے گا باپ، یا دوسری غلطی یہ کرے گا اگرچہ اس سے منگوا نہیں رہا لیکن اس کے سامنے یہ نشے والی چیزیں استعمال کر رہا ہے، بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ بیٹا میرے بعد آپ نے یہ سیٹ سنبھالنی ہے وراثت میں، کہیں ایسا نہ ہو باپ کا ناک کٹوا لے آپ یہ چھوڑ دو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے بیٹے کی، اگرچہ کہہ نہیں رہا لیکن عملاً انہیں بتا رہا ہے یہ چیز غلط نہیں ہے۔ پھر دوسری اور تیسری چیز، باپ ایسی مجالس کے اندر بیٹھتا ہے بیٹے کے سامنے جو مجالس بری ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو لوگ برے ہیں، تو بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے ایسی مجالس، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق، جس میں بڑی کمی دیکھی گئی ہے اکثر اوقات جگہوں پر، اور یہ بہت بڑی کمی دیکھی گئی ہے کہ یقین مانے کہ کوئی بھی ناچنے گانے والا فنکشن ہوگا، باہر کوئی لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی جو منگوائی ہوئی ہوتی ہے کرائے پہ، میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ناچنے والی کے، صحیح ہے، ناچنے والی یہ لڑکیاں یا تو پھر وہ میراثی وغیرہ منگائے ہوں گے، بیٹا اور باپ اس مجلس کے اندر دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے، بیٹا یہ غلط چیز نہیں ہے، بڑا ہو کر تو نے بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ بیٹا تو باپ کو دیکھے گا جو آج تک آپ دیکھے خود اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی، لیکن الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں ان کاموں میں نہیں ہوں تو انشاءاللہ میری اولاد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میری اگر اولاد مجھے دیکھے گی کہ ابو جا رہے نماز کے لیے تو میری اولاد بھی نماز کے لیے جائے گی، ابو قرآن پاک سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، میری اولاد بھی اسی طرف بھاگے گی۔ آج ہم میں سے ہر شخص، ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن چھوٹی عمر میں جو بچپن میں کرے گا بچہ وہ 55 میں کرے گا. بچپن کی عادت 55 تک چلے گی. آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جب مسجد جائے نا نماز کے لیے, چھوٹے بچوں کو لے کر جائیں ساتھ. پھر وہاں باز خلوص جیسے بابا مل جائیں گے, ان کو برداشت بھی کرنا ہوگا آپ نے. وہ خلوص بابا کیا کریں گے, بچے آپ کے پکڑا بد اخلاقی سے یوں پیچھے پھینکا, مسجد میں ایک شور مچا لی, بچے نے کم مچائی ہوتی ہے, وہ خلوص بابا یا خلوص شخص, بد اخلاق شخص اس بچے سے زیادہ مچا لیتے نماز ختم ہونے کے بعد. کیا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھتا؟ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے بعض اوقات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے. مسجد میں بچے کو لانا اگر برا ہوتا, حسن اور حسین مسجد کے اندر نہیں کھیلتے, نبی علیہ السلام منع کر دیتے. ترکوں کا ایک محاورہ ہے, ترک کا ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ جس قوم یا جس لوگوں کے, جس قوم کے مسجد کے صحن سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی, سمجھ لو ان کا مستقبل تباہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مسجد کے اندر کیا کرتے, بچوں کو خود لاتے ہیں, لاتے پیچھے چھوڑ دیتے. بچے کی فطرت ہے مستی کرنا, کھیلنا, بھاگ دوڑ کرنا, چیخیں مارنا, پکارنا. ہماری ویسے کون سی نماز اتنی پائے کی ہے کہ ان کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے. نماز کے اندر حساب چل رہا ہوتا ہے کہ اتنے آج دے دیے, اتنے لے لیے, اتنے دینے, اتنے لینے ہیں. بچے کی تربیت مساجد کے اندر ہوگی, مدارس کے اندر ہوگی, نیک مجالس کے اندر ہوگی, نیک بزرگوں کی محفلوں میں ہوگی. میں نے کتنے ایسے اللہ والے بزرگ دیکھے, اللہ اکبر کبیرہ. یقین مانے ان کی مجلس میں آپ کیا کرو, بڑے شرفاء بیٹھے ہوتے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ان کی مجلس میں, لیکن اگر کوئی اپنا بچہ ساتھ لے آتے, اس بزرگوں کو میں نے خود کتنوں کو دیکھا ہے کہ اس باپ کو بھلے وہیں بیٹھنے دیتے ہیں, بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اپنے پاس بلا کر اسے بوسہ دے کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. کیوں؟ وہ بزرگ اللہ والا, اس کی عقل صحیح ہے, اس کو پتا ہے آج اس بچے کو میں پیار دوں گا تو یہ بچہ اللہ والوں کے قریب ہوگا. مساجد کے اندر بچے آ جاتے ہیں, اگر تھوڑا کھیلتے ہیں, مستی کرتے ہیں, انہیں روکے نہ, انہیں ڈانٹے نہ. اغلاط العوام کتاب ہے, میں بعض غلطیاں, اغلاط العوام کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی غلطیاں, اس میں ایک یہ غلطی لکھی ہے کہ بھائی یہ چپل الٹی دیکھتے ہیں, جسے دیکھو کہ بھائی اس کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے, اسے سیدھا کر لو. یہ غلطی ہے. اس وجہ سے چپل کو سیدھا نہیں کیا جائے کہ یہ رخ اللہ کی طرف ہے تو یہ گناہ ہے, نہیں. ہاں اگر چپل کے نیچے کچھ گند لگا ہوا ہے, ایسی نجاست اور نجاست والی چیز لگی ہوئی ہے, کوئی مسلمان, کوئی اچھی طبیعت والا اسے دیکھے گا, اس کی طبیعت بگڑ جائے گی, تو اسے سیدھا کر لو کہ یہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اس وجہ سے سیدھا کیا جائے. ورنہ چپل الٹی ہے سیدھی ہے یہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ہاں اس کے نیچے گند لگا ہوا ہے تو اسے سیدھا کر لو. کہ سلیم الطبع آدمی دیکھے گا جس کی طبیعت میں یہ صحیح اچھا نہیں لگتا اور اسے برا لگتا ہے, تو مسلمان کو تکلیف ہوگی, تکلیف دینا گناہ ہے, اس لیے سیدھا کر لیا. اور دوسری غلطی, بہت سی غلطیاں ہیں. دوسری غلطی کیا ہے کہ مسجد کی صف ہوگی, صف کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, یا بچہ نماز کے اندر کھڑا ہوئے, کوئی بھی آئے گا اس کو یہاں سے پکڑ کے اتنی بد اخلاقی سے یہ پیچھے کیا. اور بچے کو جب مسجد لے کر جائیں اپنے ساتھ کھڑا کریں, کیونکہ بچہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مستی نہیں کرے گا, جیسے آپ کرو گے وہ ویسے ہی کرے گا. آپ سجدہ کر رہے ہو وہ بھی سجدہ, آپ رکوع کر رہے ہو وہ بھی رکوع, کیونکہ میں نے پہلے بتایا بچے کی طبیعت کے اندر کیا ہے, اپنے بڑوں کی نقل اتارنا, تو وہ وہی کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے پکڑ کے وہ پھینکا وہ پھینکا, 3-4 جب جمع ہو گئے تو پھر بچوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے, وہ پھر 3-4 پیچھے ہم جمع کر دیتے, وہ تو شور ہی کریں گے. اور دوسری بات یہ کریں گے کہ ہاں ایسا بچہ نہ ہو
جو بالکل نہ سمجھ ہے نہ بالغ ہے, بالکل ہی چھوٹا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا, اکثر شلوار ہی میں چھوٹا تقاضا وغیرہ کر لیتا ہے, اس بچے کی میں بات بھی نہیں کر رہا. ایسا بچہ ہو سمجھدار جو اپنا چھوٹا تقاضا وغیرہ واش روم وغیرہ میں کرتے یا ابو کو بتاتا ہو, اس بچے کو لازمی مسجد لائے, اس کی تربیت ہو جائے. لیکن یہ بڑی غلطی ہے. پکڑ کے ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا قائد آباد کی طرف, بات کہیں اور چل رہی تھی, کہیں اور چلی گئی. وہاں پر میں نے ایک بچے کو لیا اپنے پاس کھڑا کیا, جیسے ہی نماز میں شامل ہونے ہی والا تھا, ایک بابا آیا, اس نے اتنے بد اخلاقی سے بچے کو یوں پیچھے سے پکڑ کے یوں جھٹکا, وہ پیچھے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یہ کون سی جاہلانہ حرکت ہے. میں نے بچے کو پیار سے بلایا, اپنے ساتھ جیسے کھڑا کیا, وہ بابا میرے گلے پڑ گیا. آپ کو ایسے مولوی ہو, داڑھی رکھی ہوئی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز نہیں ہوتی؟ لاؤ فتویٰ کہیں سے مجھے بتاؤ کہ اگر سب میں بچہ شامل ہو جائے نماز نہیں ہوتی, کہیں سے فتویٰ لا کے دو, جو مجرم کی سزا وہ میری سزا. یہ بڑی غلطی ہے کہ بھائی صف میں بچے کو پیچھے کیوں کر رہے, نماز نہیں ہوتی. اپنے سے مفتی, اپنے سے فتوے, کس نے کہا بھائی نماز نہیں ہوتی؟ بلکہ بچوں کو لائے. میں نے ترک کا ایک محاورہ آپ کو بتایا, وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں, جس قوم کی مسجدوں میں صحن سے بچوں کی آوازیں نہیں آتی, اس کا مستقبل تباہ ہے. کیونکہ وہ بچے کو لاتے نہیں, بچہ آتا نہیں, پھر وہ آگے جا کے نماز پڑھتا نہیں. جو بچپن میں وہ بچپن میں ہے. بچہ اگر نماز کا عادی بنے گا, بڑا بھی وہی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, آپ نے نام تو سنا ہوگا. وقت کم میں مختصر کر کے اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, بس بات ختم کرتا ہوں. قطب الدین بختیار کاکی یہ انڈیا کے ایک بہت بڑے مغل بادشاہ کے دور کے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں, بڑے اللہ والے. کوئی بچہ بھی پیدا ہوتے ہوئے بزرگ نہیں ہوتا, اس کی ماں باپ اچھے ہو تو اسے بزرگ بنا دیتے ہیں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کاکی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. کاکی ہندی میں کہتے ہیں کس کو, روٹی کو. اس کی ماں اور اس کا باپ بیٹھے ہوئے, بچہ چھوٹا ہے, یہ سوچ رہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کریں, کیسے تربیت کی جائے کہ ہمارا بچہ ایک اللہ والا بزرگ بن جائے. سوچ رہے آج کے باپ کو, آج کی ماں کو تو اس سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ موبائل سے نکل جائے, کمانے سے نکل جائے, آدھی رات تک یہ ٹی وی دیکھنے سے نکل جائے. وہ اپنے بچے کی تربیت کا کیسے سوچے؟ باہر مجالس محفلوں کے اندر سے اسے فرصت نہیں ملتی بچے کی. آیا ہم میں, بات لمبی ہو جائے گی, ہم بھی سوچیں جیسے اس ماں باپ نے سوچا. ماں نے کہا کہ اپنے خاون کو کہ میاں جی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے, میں وہ اختیار کروں گی, ہو سکتا ہے ہمارا بچہ اچھا ہو جائے, نیک ہو جائے. کہا صحیح ہے. دوسرے دن سے ماں نے عمل شروع کر دیا. عمل کیا کرتی تھی, بچے کو مدرسے بھیجتی تھی, مدرسے جاتا, بچے کے آنے سے پہلے کیا کرتی, روٹی تیار کرتی, کمرے کے ایک کونے میں چھپا کر رکھ دیتی تھی. بچہ جیسے واپس آتا, اور بچہ کون, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جو مغل بادشاہوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا. بادشاہ اس کی مجلسوں میں آ کر کلمہ پڑھتے اور لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے اور نیک بن جاتے. بادشاہوں کی ہدایت کا. آتا مدرسے سے تو ماں سے کہتا امی روٹی بھوک لگی ہوئی تھی. امی نے پہلے دن کہا کہ بیٹا مجھے بھی روٹی دینے والا اللہ ہے, تجھے بھی روٹی دینے والا اللہ ہے, مجھ سے کیوں مانگتا ہے, اللہ سے مانگ. بیٹا کہہ رہے کہ امی اللہ سے مانگنے کا طریقہ تو بتاؤ. آج ہم نے میٹرک سے مانگنے کا طریقہ اپنے بچوں کو بتا دیا ہے. بیٹا میٹرک نہیں کرے گا کھائے گا کہاں سے, اچھی جاب نہیں ہوگی کھائے گا کہاں سے. یہ طریقے ہم سب نے بتائے ہوئے, لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا. امی کیسے اللہ سے مانگوں, ترکیب تو بتاؤ. بیٹا جا وہاں وضو کر, جا نماز ڈال, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے یوں دعا مانگ, یا اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میں تیرا قرآن سیکھ کر آیا ہوں, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کوئی انتظام کر, اور پیاس لگی ہوئی ہے کوئی انتظام کر.
بیٹے کی تربیت یہی کیا, دعا مانگی, امی روٹی, کہا کہ بیٹا اللہ نے دے دی ہوگی, جا کمرے میں تلاش کر, ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کرتی رہی. بیٹے نے تلاش کی, دیکھا ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی ہے گرم گرم, سالن پڑا ہوئے, کھا لیا, اللہ نے دے دیا. مختصر یہ ہے کہ کچھ مہینوں تک روز بیٹا آتا, جنماز ڈالتا اور یوں ہی مانگتا اور روز روٹی ملتی گرم گرم. ایک دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کسی پروگرام میں گئی اور اس پروگرام میں اسے ٹائم کا پتہ نہ لگا, احساس نہ ہوا. جب وقت دیکھا تو وقت بیٹے کے مدرسے سے آنے کا ہو گیا تھا اور اس سے بھی چھوٹ گزر گیا. ماں کو افسوس اور غم کے اتنے مہینے میں نے محنت کی بیٹے کا ایمان بنانے میں کہ بیٹا روٹی اللہ ہی دیتا ہے, لیکن ماں کا بھی یہ ذہن تھا کہ یار میں نے آج روٹی رکھی نہیں, کیسے ملے گی. بیٹا آئے گا, دعا کرے گا, ڈھونڈے گا, میں نے بنا کے رکھی نہیں ہے, کہاں سے ملے گی. ماں اسی غم میں, اسی فکر میں روتے ہوئے گھر کی طرف بھاگ رہی ہے. بیٹا حسب معمول آیا, 2 رکعت پڑھی, اللہ سے مانگا. اللہ سے مانگنے کے بعد کمرے میں تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد لیکن ماں روتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر جیسے داخل ہوئی. کافی دیر گزر گئی تھی تو ماں نے یہ سوچا تھا آج تو بیٹے کا جو میں نے ایمان بنایا تھا اس سب پہ پانی پھر جائے گا. دیکھا بیٹا آرام سے سویا ہوئے, بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سکون سے سویا ہوئے. ماں نے جلدی روٹی تیار کی, سالن تیار کیا, اسی طرح کونے میں رکھ لیا. پھر آ کر ماں نے پیار سے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا, کہا کہ بیٹا اٹھو نا. جیسے ہی اٹھا کہا کہ بیٹا آج اللہ سے مانگ کر روٹی نہیں کھانی ہے. کہا کہ امی آپ بھی تو کہتی تھی اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. آج بھی میں آیا, میں نے 2 نفل پڑھے, 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگی. اللہ سے مانگنے کے بعد جب میں نے وہاں جا کر دیکھا ایک کونے کے اندر ایک تازی روٹی پڑی ہوئی ہے, لیکن امی آج کی روٹی میں اور روز کی روٹی میں ایک فرق تھا کہ روز جو روٹی کھاتا تھا اس میں وہ ذائقہ نہیں تھا جو آج روٹی کھائی ہے جو اس میں ذائقہ تھا, کیونکہ روز ماں انتظام کر رہی تھی, آج اللہ نے خود انتظام کیا. ماں رونے لگ گئی, کہا کہ اللہ تو واقعی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. آیا آج تک ہم نے میٹرک کے علاوہ, پولیس کے علاوہ, کہ پولیس یا سرکاری ملازم بنے گا تو بیٹا کھائے گا, کبھی اپنے بچوں کی یوں تربیت کی ہے؟ اسکول نہیں جاتا بچے کو ماریں گے, کیوں؟ وہاں پر 1500 2,000 بھر رہے ہیں. مدرسے چھٹی کیے, پھر 200 روپے فیس سے جانے دے, آج کے 5 روپے کٹ گئے. مدرسے کی کتنے ہی میرے دوست کاری ایسے وہ مجھے شکایت کیا کرتے, کہتے ہیں یار مفتی صاحب یقین مانے کہ ہم 200 سے 50 روپے 250 کر دیتے ہیں, 250 کرتے ہیں تو والدین آ کے ہم سے لڑتے ہیں 50 روپے آپ نے زیادہ کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ قرآن والوں کو ہم نے 100-200 پر رکھ لیا ہے اور جو قرآن سے دور کرنے والے ہیں انہیں ہزاروں روپے دے رہے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں. صحیح تربیت کب ہوگی؟ جب ہم خود صحیح ہوں گے. اگر میں اپنے بچوں سے نشے منگواؤں گا بچہ نشوئی بنے گا, اور پھر آج کل وہ گنجا گھوم رہا ہے گرینڈ آپریشن کے نام سے, پھر یہی ہوگا. آج آپ جب چھوٹے تھے, میں تو میری تو اتنی عمر نہیں ہے, ہم بڑے بھی ہیں, آپ اپنی بچپن میں دیکھیں اتنے نشے والے تھے, اتنے نشوئی نہیں ہوا کرتے تھے. آج ہر گلی میں نشے اور بڑے نشے. کیوں ہے؟ ہم نے اپنے بچے سے سگریٹ منگوایا, نسوار منگوائی, گٹکے منگوائے. وہ جب اس کو دیکھتا ہے بڑا نشہ وہ آسانی سے کرنے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم اپنے بچوں کے سامنے نہ ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھیں. بچہ بھی بیٹھے ہوئے, ماں بھی بیٹھی ہوئی, بیٹی بھی بیٹھے ہوئے, بیٹا بھی, ٹی وی پہ جو چل رہے آپ اور میں صحیح خوب جانتے ہیں, سارے دیکھ رہے. نہ غلط پروگرام ہم دیکھیں, نہ موبائل میں ان کے سامنے غلط پروگرام دیکھیں, نہ کسی غلط مجلس میں ہم اپنی اولاد کے سامنے بیٹھے اٹھے. صحیح ہے؟ نہ ہی کوئی غلط چیز اپنے بچے سے ہم منگوائیں اور نہ ہی ان کے سامنے استعمال کریں.
اور ماں بھی نئی بے حیا بے پردہ بچی کے سامنے اٹھے بیٹھے اور بے حیا بے پردہ مجالس کو اختیار بھی نہ کرے تو دیکھو انشاءاللہ آپ کے بچے ہمارے بچے، آپ کی بچیاں ہماری بچیاں کس طرح نیک اور پاک دامن ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔